ہمارا موضوع درود شریف کے حوالے سے ہے، اور اس کو موضوع بحث اس لیے بنایا جا رہا ہے کہ میں نے چند دن پہلے سوشل میڈیا کے اوپر اس کے بارے میں مختلف کلپس دیکھے جو مختلف علماء کے تھے۔ ان میں خانقاہی نظام سے تعلق رکھنے والے جو پیر حضرات ہیں ان کے بھی کلپ موجود تھے، تو اس میں جو توجیہ درود کے لیے پیش کی گئی تو میں بڑا حیران ہوا کہ ایک عرصہ دراز یا تو ہم گمراہی میں رہے تو یا آج انہوں نے کوئی نیا دین اور نئی کتابیں لے کر آ گئے کہ وہ صاحبان بیان کرتے ہیں کہ درود شریف میں جو لفظ آل ہے اس سے مراد امت کی ہے، یعنی اس سے مراد حضور کی آل پاک نہیں ہے جو ان کی اولاد چلی مولا علی سرکار اور بی بی پاک سلام اللہ علیہ کے صلب سے۔ وہ کہتے ہیں اس میں تمام امت شامل ہے، اور وہ جیسے فرعون کی امت کا ذکر ہوا تو آل فرعون کہا گیا، تو انہوں نے اس چیز کو مدعا بنا کر اور کہا کہ جی یہ چونکہ اس میں یہ توجیہ پیش کی گئی کہ آل سے مراد امت ہے، تو لہٰذا یہاں پر بھی مراد یہی ہے کہ امت کی لی جائے گی۔ میں نے کہا کہ ہم آپ کی اس بات کو بھی مان لیتے ہیں، اگر آپ بضد ہیں کہ اس آل سے مراد ساری امت ہے تو پھر آپ کو درود پورا پڑھنا پڑے گا۔ جب آپ درود پڑھیں گے تو پھر آپ کو وَعَلَىٰ آلِ ابراہیمہ بھی پڑھنا پڑے گا۔ تو جب آپ آل ابراہیمہ کا ذکر کریں گے تو اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ امت کے تمام نیک اور صالح لوگ بھی اس میں شامل ہوتے ہیں، جب درود بھیجا جاتا ہے ان پر درود السلام بھیجا جاتا ہے، تو اس کا مطلب ہے نیک صالح لوگوں میں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امت میں سے چلتے ہوئے آئیں گے تو حضور کے دادا عبدالمطلب علیہ السلام بھی بیچ میں آئیں گے، حضور کے چچا حضرت ابو طالب علیہ السلام بھی بیچ میں آئیں گے۔ تو آپ لوگ تو ان ازواج کے ایمان کے ہی انکاری ہیں، آپ تو ان کے ایمان کے ہی قائل نہیں ہیں کہ انہوں نے کلمہ بھی نہیں پڑھا، آپ حضور کے والدین کے ایمان کے قائل نہیں ہیں۔ ہم تو عرصہ دراز سے کہتے آ رہے ہیں کہ وہ ہستیاں ان کو اسلام لانے کی تو ضرورت نہیں تھی، وہ تو پہلے سے ہی ایمان والے تھے۔ آخر جو ابراہیم علیہ السلام کا دین چلا وہ تو چل رہا تھا نا، لیکن حضور علیہ السلام کو تب بھیجا گیا کہ جب دیکھا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے دین سے کچھ لوگ ہٹ گئے ہیں۔ ایسا نہیں تھا کہ سب ہٹ چکے تھے، لیکن جو لوگ ہٹ گئے تھے ان کی اصلاح کے لیے حضور علیہ السلام کو اللہ نے اپنا نبی مقرر کر کے بھیجا کہ اسی دین کا تسلسل آپ نے لے کر آگے چلنا ہے۔ ایسی بات ہوئی، حضور علیہ السلام کا فرمان ذیشان بھی اس بارے میں موجود ہے۔ تو اگر ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ جی ہم ایمان ابو طالب کے ہی قائل نہیں کہ انہوں نے کلمہ بھی نہیں پڑھا، تو دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ جی آل میں ساری امت شامل ہوتی ہے، تو اس کا مطلب ہے ابو طالب علیہ السلام تو شامل آ گئے، بیچ میں حضور کے دادا بھی بیچ میں شامل آ گئے، حضور کے والدین کریمین بھی اس میں شامل آ گئے۔ تو ہم چلیں آپ کی اس بات کو لے لیں گے پھر کہ اگر آل کا مطلب امت ہے، لیکن ہمیں دین چونکہ حضور سے لینا ہے، اتباع حضور کی کرنی ہے، تو درود کے معاملے میں جب حضور علیہ السلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ ہم آپ پر اور آپ کی آل پر، یہ نہیں کہا گیا کہ امت پر، کہا گیا کہ آپ کے اہل بیت پر کیسے درود بھیجیں، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درود ابراہیمی پڑھ کے بتایا۔ آپ نے درود ابراہیمی پڑھ کے بتایا کہ یہ جو درود ہے یہ میرے پر اور میرے اہل بیت پر بھیجا کرو۔ اگر اس لفظ آل سے مراد امت ہوتی تو حضور فوراً منع فرماتے، یہ تو عبادت کا حصہ ہے، تو آپ فوراً منع فرماتے، آپ کہتے نہیں نہیں تم غلطی پر ہو، تم نے اگر درود بھیجنا ہے تو میرے پر اور میری امت پر درود بھیجو، مکمل امت پر۔ تو ایسی چیزوں کو دوبارہ سے ایک نئے سرے سے لا کے لوگوں میں ابہام پیدا کیا جا رہا ہے، اور یہ صرف اس لیے کیا جا رہا ہے کہ یہ قرب قیامت کی چند نشانیوں میں سے نشانی تھی کہ جہاں پر حضور کی آل کی تکذیب شروع ہو جائے گی۔ اب حضور کی آل کا ذکر چونکہ ہر دفعہ ہم درود شریف میں کرتے ہیں، اپنی نمازوں میں کرتے ہیں، تو جو حضور کی آل سے جلن رکھنے والے لوگ ہیں، تکلیف رکھنے والے لوگ ہیں، بغض رکھنے والے لوگ ہیں، ان کے پاس تو کوئی وجہ ہی نہیں بنتی، وہ بغض کیسے رکھیں گے؟ ذکر درود میں آ گیا، سامنے بغض رکھیں گے، روز شام کو سجدہ کریں گے، پھر آل محمد پر درود بھیجنا پڑ جائے گا۔
تو انہوں نے ایک نیا طریقہ نکال لیا کہ چونکہ ایسے تو ہماری اپنی ساری جو سازش ہے وہی ناکام ہو جاتی ہے، تو لہٰذا اس کا نیا طریقہ نکالو. اب ایسے کرو کہ درود میں سے لفظ آل کا معنی اور بدلا دو.